ہے اور قرنہا بایت تا یک سنگ خارا ز آفتاب لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن. یہ جو ہیرا بنتا ہے نا، یہ ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، یہ ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، پتھروں میں پہاڑوں میں پڑا رہتا ہے، آفتاب کی تمازت گرمی اس پر پڑتی رہتی ہے، حرارت پڑتی رہتی ہے اور وہ اس پتھر کی تاثیر کو بدل دیتی ہے. وہ بدخشاں کا ہیرا بنتا ہے یا یمن کا عقیق بنتا ہے. یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا، اس میں وہ جو لگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر لگا ہوتا ہے، فس کہتے ہیں اس کو، فس عربی میں فس کہتے ہیں، نگینہ. تو یہ نگینہ کہاں کا ہے؟ ان سے پوچھو تو کہے گا یہ بدخشاں سے آیا ہے، بدخشاں کے ہیرے جواہرات مشہور ہیں. یا یمن کا عقیق ہے، عقیق پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے. تو سالہ سال اس پر گرمی پڑتی رہتی ہے، پھر جا کے وہ ہیرا بنتا ہے. اسی طرح سالہا بایت تا یک کودک از درس علم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احب الاعمال الى اللہ ادومه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، ابھی آپ نے بیت بازی کا پروگرام پیش کیا اور بہت اچھے انداز سے پیش کیا. اکثر اشعار عمدہ تھے، بہترین تھے. بیت بازی کا مقصد تفریح نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وقت گزاری ہو جائے، کچھ اشعار اچھے آئیں گے، ہنس لیں گے، دماغی تفریح ہو جائے گی، یہ مقصد نہیں. مدرسوں میں بیت بازی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اشعار یاد کریں گے، اچھی تعبیرات، اچھے جملے، اچھے الفاظ، دلکش تعبیرات کا مجموعہ آپ کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے، اور پھر آپ جب بولیں یا آپ لکھیں تو وہ تعبیرات آپ کے کام آئیں. اشعار کے ذریعے سے آپ کی زبان کھلے گی، آپ کے اندر بیان کی مہارت پیدا ہوگی، آپ کی تحریر میں شگفتگی آئے گی. ایک خشک مضمون پر بھی آپ لکھیں گے نا تو اس میں بھی پڑھنے والے کو مزہ آئے گا کہ یہ تعبیر فقہ کے موضوع پہ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ تعبیر کتنی شاندار استعمال کی ہے کہ پڑھنے والے کا، ذوق رکھنے والے کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور پڑھنے کو جی چاہے گا. تو ان اشعار کے یاد کرنے اور یاد کرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، تفریح نہیں ہے صرف. اس لیے کچھ اشعار جو ہے نا صرف خانہ پرتی کے لیے بچوں نے پڑھے، جیسے نعتیہ اشعار کچھ، تو نعت تو نعت کی جگہ پڑھیں گے، یہاں پر خانہ پرتی کے لیے کیے، وہاں پر اچھے سے اچھا اشعار موجود تھے، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تھے. ہاں سے بعض بچوں نے پڑھا حسبی ربی جل اللہ، تو وہ خانہ پرتی کے لیے پڑھا ہے. اس جگہ آپ کچھ ایسا شعر یاد کرتے جو ہر جگہ آپ کے کام آتا اور آپ کے سامعین بھی اس سے محظوظ ہوتے، لطف اندوز ہوتے. جیسے اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اس میں ہاں سے کہ حضرت ڈارون حقیقت سے نہایت دور تھے. ڈارون جانتے ہو؟ ڈارون جس نے یہ تعبیر پیش کیا، یہ فلسفہ پیش کیا کہ انسان یہ پہلے انسان نہیں تھے جو ابھی اس شکل میں ہم ہیں نا، اس شکل میں نہیں تھے، بلکہ پہلے پتہ نہیں کیا تھے، کیڑے تھے، مکوڑے تھے، ترقی کی بندر بنے اور بندر سے پھر انسان بنے. یہ ڈارون کی تھیوری ہے، یہ ڈارون کی تھیوری ہے. تو اکبر الہ آبادی نے تنزن کہا، اس پر دیکھو کتنا بہترین شعر ہے ہاں سے کہ حضرت ڈارون حقیقت سے نہایت دور تھے، ہم نہ مانیں گے کہ آپ کے آبا لنگور تھے، ہم نہ مانیں گے کہ آپ کے آبا لنگور تھے. آپ کہہ رہے ہمارے باپ دادا پہلے کیا تھے؟ لنگور تھے. تو شعر کا شعر ہو گیا اور ایک پیغام بھی ہو گیا ہے، قرآن کا پیغام. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس دھرتی پر جب پہلا انسان آیا ہے وہ کامل انسان بن کے آیا ہے، لنگور نہیں تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس دھرتی پر جب پہلا انسان آیا وہ کامل انسان بن کے آیا ہے، لنگور نہیں تھا.
یہ پوری حقیقت، پورا خلاصہ انہوں نے اس میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح بہت مشہور شعر ہے ہاں سے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ کسی مجمع میں کسی وقت یہ بہترین کام آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار ڈھونڈ کے آپ یاد کرو، کھانا پورتی کے لیے نہیں۔ اور یہ آپ اس وقت کر پائیں گے جب آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور اشعار کے جو کتابیں ہیں جسے کلیات کہتے ہیں، کلیات اقبال، کلیات اکبر الہآبادی، کلیات میر، یہ سب ہمارے مکتبے میں موجود ہے بہت سارے۔ تو وہاں سے آپ یہ اشعار ڈھونڈ کے لائیں، کاپی بنائیں۔ الگ سے آپ کی بیت بازی کی کاپی ہونی چاہیے، اور کھانا پورتی والی کاپی نہیں ہونی چاہیے، ایسی جو ہمیشہ کام آئے، جس کی جلد بھی موٹی ہو۔ ڈائری، کاپی نہیں، ڈائری بنائیں جس کی جلد جو ہوتی ہے یہ اچھی ہوتی ہے اور آپ کی زندگی بھر وہ کام آ سکتی ہے۔ تو اس میں 10 صفحے الف کے چھوڑ بنا دو، پھر اس کے بعد 5 صفحے با کے، 6 صفحے تا کے، ہر حرف کے آپ اس میں بنا دو۔ پھر مطالعہ کرتے کے دوران اس طرح کا شعر آ رہا ہے، الف کے کھانے میں لکھ دو، با کے کھانے میں لکھ دو، ہا کے کھانے میں لکھ دو۔ ہم نے اس طرح کاپی تیار کی تھی، ایک ڈائری۔ جب یہاں آئے تو یہاں بچوں کے بہت کام آئی، اور پھر بچوں نے اس کو غائب بھی کر دیا، وہ میرے پاس واپس نہیں آئی۔ اب ہوگی کسی کے پاس، ہو سکتا ہے وراثت میں چلی آ رہی ہو طلباء کے، اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو مختلف شعراء کے اس طرح ہم نے اس میں اشعار جمع کر رکھے تھے۔ تو اشعار لکھو، اچھے سے اچھے اشعار لکھو، کھانا پورتی والے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد ان کو یاد کرو۔ یاد رکھنا، یاد رہنا یہ ضروری ہے۔ صرف کاپی میں لکھ دیے ہیں، موقع پہ یاد نہیں آ رہے ہیں، تو پھر کیا؟ اہل عرب کہتے ہیں کہ وہ علم آپ کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ لا خیر فی علم لا یعبر معک الوادی ولا یعمر بک النادی۔ وہ علم آپ کے کوئی فائدے کا نہیں کہ جو علم آپ کے ساتھ نہ ہو، جس کو آپ لے کر وادی پار نہ کر سکیں، کسی جگہ بیان کرنے جانا ہو تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ایسے علم سے کیا فائدہ؟ اور جس مجلس میں جائیں وہاں کام نہ آ سکے، جو اشعار آپ استعمال نہ کر سکیں، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لکھنے کا فائدہ ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتی ہے چیز کاپی میں، لیکن یاد نہیں کریں گے تو اب کسی مجلس میں جائیں گے تو ان کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ تو لکھنے کے بعد ان کو یاد کریں۔ یاد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، لکھنا بھی ضروری ہے، یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اہل عرب کرتے ہیں ان هذه الآداب نوافذ، یہ جو علم ہے نا، آداب، ادب، علم، اور یہ جو چیزیں ہیں فن کی، یہ نوافذ، بدکنے والی ہے۔ بدکنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ہرن ہے، خرگوش ہے، یہ جو جن کا شکار کرتے ہیں، یہ بدکنے والے جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بدکنے والے جانوروں کی طرح ہے۔ تند عن عقل الاذہان، لوگوں کے ذہنوں سے بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ فجعلوا الكتب علی حماتا والاقلام لها رعاتا، کتابوں کو یعنی کاپیوں کو ان علوم کے لیے حفاظت والا بنا دو۔ حامی کی جمع حمات، جو گارڈ ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کتابوں کو ان کا محافظ بنا دو، اور قلم کو ان کا چرواہا بنا دو۔ چرواہا جس طرح جمع کر کے رکھتا ہے ریوڑ کو، اسی طرح یہ قلم جو ہے نا جمع کرتا ہے، لکھ کے کاپی کے اندر جمع کر دیتا ہے ریوڑ کو، گویا ان آداب کے ریوڑ کو۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ مسلسل یاد کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، آتے رہیں۔ ایک مرتبہ آپ آئے مائک کے سامنے، بھول گئے، بچوں نے مذاق اڑایا، دوبارہ آئی نہیں، تو پھر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ شرما گئے، علم کی راہ میں حیا آڑے آ گئی، تو پھر آپ کبھی صاحب علم نہیں بن سکتے ہیں۔ للعلم آفات وعظمها الاستنکاف، کہتے ہیں علم کی آفتیں ہیں، جیسے موبائل میں وائرس آ جاتا ہے، موبائل بگڑ جاتا ہے، تو علم میں بھی وائرس آ جاتا ہے، بیچ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان رکاوٹوں میں، آفتوں میں سب سے بڑی آفت حیا، استنکاف، شرم حیا۔ علم سیکھنے میں آپ حیا کریں گے تو پھر کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور پھر نہیں سیکھیں گے تو پھر جہالت کی زندگی، بے صلاحیت والی زندگی بسر کریں گے، اور وہ ذلت والی زندگی ہوگی۔ اہل عرب کہتے ہیں من لم يتجرع ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجہل ابدا، جو تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھڑی کے لیے
سیکھنے کی ذلت کو برداشت نہیں کرے گا. یہاں آ رہے ہیں بھول گئے، طلبہ نے مذاق اڑایا، استاد نے ڈانٹ دیا، پھر کہہ رہے ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے. کوئی معمولی سا لفظ تھا، ترکیب تھی، آپ کو آ نہیں رہی ہے، اپنے کسی ساتھی سے پوچھا یا استاد سے پوچھا، استاد نے کہا ارے دورے حدیث میں پہنچ گئے، اتنا تجھے نہیں آتا ہے. اب آپ شرما گئے، دوبارہ ہم نہیں پوچھیں گے، تو پھر آپ پیچھے رہیں گے. تھوڑی دیر کی ذلت کو جو برداشت نہیں کرے گا وہ زندگی پر جہالت کی ذلت کو برداشت کرے گا. تجرع ذل الجہل ابدا. اس لیے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، مسلسل سیکھنا ہے. مسلسل سیکھنے سے، لگنے سے آپ کے اندر کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، کوئی بھی فن آ سکتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان جا رہا تھا، علم سیکھ رہا تھا، علم میں اس سے شوق ذوق پیدا نہیں ہو رہا تھا اور سیکھنا بہت دشوار لگ رہا تھا اس کے لیے. تو ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، سفر کے دوران اس نے دیکھا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے، پانی کے قطرات ایک ایک کر ٹپک رہے اور نیچے چٹان ہے. دیکھا کہ وہ ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہے، چٹان کے اندر اس نے اثر ڈال دیا ہے، کھڈا کر دیا ہے. تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا جب پانی جیسی لطیف باریک چیز چٹان جیسی مضبوط چیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو پھر میں علم کیسے حاصل نہیں کر سکتا ہوں. وہ پھر علم کے حصول میں مشغول ہو گیا اور اسی کی ترجمانی کسی شاعر نے کی ہے، اطلب ولا تزجر من مطلب فآفت الطالب ان یضجرا. محنت کرو، علم کے متلاشی بنو، طلب کرو اور مایوس مت ہو، کیونکہ طالب علم کی آفت مایوس ہو جانا ہے. یار میں باصلاحیت نہیں بن سکتا، میں ایسی تقریر نہیں کر سکتا، میں اس طرح نہیں لکھ سکتا، میں اس طرح شعر نہیں پڑھ سکتا اور میں یہ کام اس طرح نہیں کر سکتا. یہ مایوسی کی کیفیت ہے. طالب علم کے لیے آفت ہے کہ وہ مایوس ہو جائے. پھر اس نے کہا، شاعر نے، اما تر الماء بتکرارہ فی الصخرۃ السماء قد اثرا. کیا نہیں دیکھتے ہو پانی کے ایک ایک قطرے کے ٹپکنے نے مضبوط چکنی چٹان کے اندر بھی اثر ڈال دیا ہے، اس میں بھی سوراخ کر دیا ہے. پھر انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو مسلسل کسی کام کو ہم کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ اس فن میں، اس کام میں ہمیں مہارت پیدا ہو جائے گی. علم کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے اور اپنے مقصد میں مگن ہونا یہ چاہیے. آپ چاہیں گے جلدی سب کچھ بن جاؤ، اچھا مقرر بھی جلدی بن جاؤں اور بیت بازی میں مہارت رکھنے والا بھی اچھا جلدی بن جاؤں اور قاری بھی اچھا جلدی بن جاؤں اور فنون میں ماہر بھی اچھا بن جاؤں جلدی، 1 سال میں 2 سال میں، یہ نہیں ہوگا. پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. کہا کسی نے طریق العلم طویل، علم کے حصول کا راستہ بہت لمبا ہے. طریق العلم طویل، من طلبہ یا من ارادہ عجلا ترکہ عجلا. جو آدمی علم کو جلدی حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو جلدی چھوڑ دے گا، مایوس ہو جائے گا. کچھ دنوں آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا، کہیں گے چھوڑو اس کو، کیا بیت بازی، کیا اشعار یاد کرنا، یوں کر کے چھوڑ دیں گے. پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کچھ نہ حاصل ہونے سے کچھ حاصل ہونا بہتر ہے. اور یہ آپ کو مسلسل لگے رہنے سے حاصل ہوگا. ہر بیت بازی میں اگر طالب علم 4 اشعار یاد کر لے، وہ پکے یاد کر کے آئے. 4 اشعار. کتنی بیت بازی کی محفلیں ہوتی ہیں آپ کی سال میں؟ بتاؤ. ہر مہینے ہوتی ہے؟ چھٹیوں کی نکال کر اگر مان لے تو 7 تو ہو جاتی ہوگی. 7 اگر ہر محفل میں 4 اشعار یاد کر کے آتا ہے تو 7 کے کتنے ہوئے؟ 28. 28 اس سال یاد کر لیے، 28 اگلے سال یاد کر لیے. عربی اول سے شروع کرو، دورہ حدیث تک کتنے ہو جائیں گے؟ 300-400 اشعار ہو جائیں گے. اور 300-400 اشعار آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جانا ایک ادیب ہونے کے لیے کافی. یہ جو ادبا ہوتے ہیں، لکھتے ہیں یا شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ 700,000 الفاظ ہی ہیں، تعبیرات ہیں اور ورڈز ہیں جو ان کے ذہنوں میں محفوظ ہیں اور انہی کو بدل بدل کے لکھتے رہتے ہیں. تو اگر سال میں 1000 اشعار آپ کو یاد ہو جائے نا، اور پھر ہر سال کی گنتی کر لو کتنے ہو جائیں گے. بہترین ادیب بن جائیں گے، بہترین تحریر لکھنے والے بن جائیں گے، بہترین مقرر بنیں گے آپ. وہ الفاظ آپ کو تقریر کرتے ہوئے یاد آئے. لیکن یہ صبر چاہتا ہے، حوصلہ، مایوس نہ ہونا، مسلسل لگے رہنا. مسلسل لگے رہنے کے بعد ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اچانک کوئی نہیں حاصل ہوتی ہے.
وہ غالباً شیخ سعدی نے کہا یا کسی اور نے کہا ہے کہ ما ہا بایت تایک پمبے دانا باد کشت جامع گردد شاہدے را یا شہیدے را کفن. یہ جو ہم کرتا پہنتے ہیں نا، یہ دلہا شیروانی پہنتا ہے، یا شہید کو کفن میں لٹایا جاتا ہے نا، ترنگے کے کفن میں، تو مہینے گزرتے ہیں کھیتی پر، مہینے گزرتے ہیں، کم از کم 4 ساڑھے 4 مہینوں میں جا کے کھیتی تیار ہوتی ہے. اب کوئی کسان کے آج ڈالو کل تیار ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. طرح طرح کی مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، آفتیں آتی ہے، اولے پڑتے ہیں، ان سب سے گزرنا پڑتا ہے کسان کو. تو مہینے چاہیے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالے جانے کے بعد پھر وہ نکلتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، روئی کا گالا بنتا ہے، روئی اون تیار ہوتی ہے، اور پھر جا کے کسی دلہے کی شیروانی بنتی ہے یا کسی شہید کا کفن بنتا ہے. اور قرنہا بایت تا یک سنگ خارا ز آفتاب لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن. یہ جو ہیرا بنتا ہے نا، یہ ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، یہ ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، پتھروں میں پہاڑوں میں پڑا رہتا ہے. آفتاب کی تمازت، گرمی اس پر پڑتی رہتی ہے، حرارت پڑتی رہتی ہے، اور وہ اس پتھر کی تاثیر کو بدل دیتی ہے. وہ بدخشاں کا ہیرا بنتا ہے یا یمن کا عقیق بنتا ہے. یہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا، اس میں وہ جو لگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتھر لگا ہوتا ہے، فس کہتے ہیں اس کو، فس عربی میں فس کہتے ہیں، نگینہ. تو یہ نگینہ کہاں کا ہے؟ ان سے پوچھو تو کہے گا یہ بدخشاں سے آیا ہے، بدخشاں کے ہیرے جواہرات مشہور ہیں. یا یمن کا عقیق ہے، عقیق پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے. تو سالہ سال اس پر گرمی پڑتی رہتی ہے، پھر جا کے وہ ہیرا بنتا ہے. اسی طرح سالہا بایت تا یک کودک از درس علم عالم گردد نکو یا شاعر شیریں سخن. اسی طرح سالہ سال گزرتے ہیں، کوئی 1-2 سال میں نہیں بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے بچوں کو عربی سکھانی ہے، 3 مہینے میں بالکل پرفیکٹ کر دو. ہم نے کہا ہم نے 12 سال پڑھنے میں لگا دیجئے، 20 سال پڑھانے میں لگا دیجئے، پھر بھی پرفیکٹ نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں 3 سال میں پرفیکٹ ہو جائے، 3 مہینے میں پرفیکٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی اول سے لے کر ششم تک کہیں تو 7-8 سال، پھر وہ ناظرہ کے الگ، حفظ کے الگ 15-16 سال لگتے ہیں، تب جا کے کوئی نیک عالم بنتا ہے یا شیریں سخن شاعر بنتا ہے، بہترین کلام لکھنے والا، بولنے والا شاعر بنتا ہے. تو اشعار کا مقصد یہ ہے مسلسل آپ لگے رہیں گے نا، تب جا کے آپ کو کچھ حاصل ہوگا. تو بیت بازی میں بھی آپ مسلسل یاد کرتے رہیں گے اور اپنے حافظے میں محفوظ رکھیں گے، تو پھر آگے چل کر اس کو آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. بنو گے خسرو اقلیم دل شیریں زباں ہو کر، بنو گے خسرو اقلیم دل شیریں زباں ہو کر، اور جہاں گیری کرے گی یہ ادا نور جہاں بن کر. شاہ جہاں حکومت نہیں کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں نور جہاں حکومت کر رہی تھی. شاہ جہاں حکومت نہیں کر رہا تھا، نور جہاں تھی وہ پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھ کے حکومت کر رہی تھی. تو شاعر کہتا ہے جب زبان میٹھی ہوگی، الفاظ شیریں ہوں گے، بہترین بیان کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی یا لکھنے کی، تو بنو گے خسرو اقلیم دل کی یہ جو بادشاہت ہے نا، اس کے خسرو بادشاہ تم بنو گے شیریں زباں ہو کر. اور جس طرح نور جہاں پردے کے پیچھے حکومت کر رہی تھی، تمہاری یہ صلاحیت لوگوں کے دلوں پہ راج کرے گی، حکومت کرے گی، تمہیں خسرو بنا دے گی. تو یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے، یہ تفریح کے لیے نہیں ہو رہا ہے. تو مسلسل آپ کو محنت کرنا ہے، کریں گے. ہر بیت بازی میں کچھ نئے اشعار اور معیاری اشعار، جیسے تیسے نہیں، معیاری اشعار ڈھونڈ کے لے آئے. آج کل آسان ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، عصر بعد کا وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے میں، اس وقت یہ دیکھیے ہاتھ سے معیاری شعر بتائیے، شاعر کا نام لکھ لیجئے، آپ کے سامنے وہ سب چیزیں آ جائیں گی. پھر اس کو کاپی میں نوٹ کر لیجئے، ڈائری میں فوراً نوٹ کر لیجئے. اس وقت نہیں ہے تو اسکرین شاٹ اس کا لے لیجئے فوراً، بعد میں وہ سامنے نہیں آتا ہے، بعد میں کاپی میں نقل کر دیجئے اور پھر مہینے بھر اس کو دہرائیے. اس طرح آپ کے ذہن اور آپ کے حافظے کا حصہ بن جائیں گے وہ اشعار. کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں آپ کے اس وقت فائدہ پہنچائے گی تب جب آپ یہاں علم سیکھنے کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، ان کا لحاظ کریں. بہت سارے مدرسے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے،
ٹپائی کا ادب کرنا ہے، کتابوں کا احترام کرنا ہے، اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس طرح رہنا ہے، تو آپ کے علم میں اور ان چیزوں میں برکت حاصل ہوگی، فیض پہنچے گا آگے لوگوں. جو طلباء اس طرح کرتے ہیں آگے فیض ان کا پہنچتا ہے. تو آپ دیکھیے ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، مدرسے کی چیزوں کا خیال نہیں، جبکہ کتنا انتظام کیا، ٹھنڈک کا آپ کے لیے مدرسہ انتظام کر رہا ہے، کھانے سے بے پرواہ کر دیا، رہنے سے بے پرواہ کر دیا. پہلے ہمارے علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے 50 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتہ چلے گا خود پکا رہے ہیں، خود کے پیسے ہیں، خود کے کرائے کا مکان ہے اور رہ رہے ہیں بڑی تکلیفوں میں. آپ کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو صرف علم کے حصول میں لگ جانا ہے. باقی باورچی اپنا کام کر رہا ہے، گیٹ مین اپنا کام کر رہا ہے، اساتذہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور بیچارے خون پسینے کی کمائی عوام دے رہی ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ سب آپ کے اوپر احسانات ہیں. آپ یہاں اس طرح زندگی بسر کریں کہ آپ کے علم میں برکت ہو اور آپ کے آگے کی زندگی بابرکت ہو. تو اس میں سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، مدرسے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے طلباء چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بعد میں بری عادتیں بن جاتی ہے. کوئی چیز پڑی، اب گلاس رکھا ہوا ہے اور مدرسے نے رکھا ہے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو، باہر والے بھی پئیں، آپ بھی پئیں، وہاں سے گلاس اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کے لے جانے کے لیے نہیں. کوئی بھی چیز حدیث میں ہے کسی کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں اٹھا سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے کمرے میں اگر ساتھی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، پانی کی گلاس پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی، آپ اس کی رضامندی کے بغیر اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو عام لوگوں کی چیز ہے، عام لوگوں کے لیے وقف ہے. گلاس اٹھا کے لے کے چلے گئے، جگ اٹھا کے لے کے چلے گئے، پھر استعمال کر کے وہیں چھوڑ دیا. یہ خیانت ہے. اس سے علم میں بے برکتی آتی ہے، بافیض نہیں بنیں گے آپ. علم بافیض آپ کا اس وقت بنے گا جب ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے. اور پھر یہ چیزیں آگے چل کر بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے. یہ چور اور ڈاکو بنتے ہیں نا، یہ اچانک چور ڈاکو نہیں بنتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتے ہیں. پہلے کوئی قلم اٹھاتا ہے، پھر انڈا چراتا ہے، پھر ٹوپی چراتا ہے، پھر اس سے اور زیادہ ہمت ہوتی ہے کسی کا بٹوا سوتے ہوئے نکال لیتا ہے، پھر اور ہمت ہوتی ہے موبائل چھپا لیتا ہے، پھر اور ہمت ہوتی ہے تو مدرسے کی کوئی بڑی چیز لے جا کے بیچ دیتا ہے. پھر باہر جائیں گے تو ڈاکو بنیں گے، کسی کی موٹر سائیکل لے لیں گے، چرا لیں گے، بیچ دیں گے. اور اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے نا، یہ آگے بڑی بڑی جو خطرناک عادتیں ہیں جو آپ کے لیے بھی آپ کے پریوار والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، یہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اس لیے یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. کسی کی بھی چیز کوئی پڑی ہو آپ بغیر اجازت کے نہ لیں. مدرسے کی بھی چیز ہو اگر ضائع ہو رہی ہے تو اچھی جگہ رکھ دیں، لیکن جو اس کی جگہ ہے وہاں رکھیں، دوسری جگہ لے جا کے نہ رکھیں. کسی ساتھی کی چیز ہے تو اس کو محفوظ جگہ رکھ دیں، آپ نہ لے جائیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو علم میں برکت کے فیصلے کرواتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خیال کریں گے نا بھائی. بقرعید کے بعد آپ دوبارہ آئے ہیں اور ابھی پہلی مرتبہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو دوبارہ آپ تازہ ہو کر آئے ہیں گھر سے. اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے مقصد رکھیں، کیوں آئے ہیں، ہمارے والدین نے کیوں بھیجا ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اس مقصد میں ہم لگے ہوئے ہیں یا نہیں، وہ مقصد ہمارا پورا کیسے ہوگا. یہ سب کریں گے آپ تو پھر انشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق سے آپ علم حاصل کریں گے. جو بچے اکتا جاتے ہیں، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ان کے سامنے مقصد نہیں ہوتا ہے. مقصد ہوگا تو مشغول رہیں گے. جو آدمی مشغول رہے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا. بیت بازی بھی اشعار یاد کیجئے، اشعار یاد نہیں ہو رہے ہیں، صرف میں کمی ہے، اس کے قواعد یاد کر لیجئے. نحو کا شوق ہے، نحو کے قواعد یاد کیجئے، اس کی مثالیں یاد کیجئے. ادب عربی کا شوق ہے، اس کی عبارات یاد کر لیجئے، حدیثیں یاد کر لیجئے، فقہ پڑھ لیجئے. کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی مشغلے میں رہیں گے تو پھر آپ مایوس نہیں ہوں گے. خالی بیٹھے رہیں گے تو خانہ خالی را دیو میں گیرت. خالی گھر ہوتا ہے نا، اس پر شیطان اور دیو کا قبضہ ہو جاتا ہے. پھر لوگ سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، خالی پڑا رہتا ہے، پھر خریدا ہے یا کئی سالوں کھڑا کہ سورہ بقرہ پڑھو، شیطان بھاگے گا. جب طالب علم کا دماغ خالی رہتا ہے تو وہاں بھی شیطان قابض ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو علم سے کاٹ دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو علم سے مایوس کر دیتا ہے، اور پھر پڑھے گا نہیں، یہاں کے اصول آداب کا خیال رکھے گا نہیں، ادھر ادھر جائے گا، بے اصولی کرے گا، سب استاد پریشان ہو جائیں گے. پھر گھر والوں کو فون کریں گے بھائی اس کو لے جاؤ. یہ شیطان اس کو اس کی طرف لے گیا ہے. خانہ خالی را دیو میں گیرت.
اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، کوئی وقت آپ کا بے فائدہ نہ ہو۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، اس میں کھیلیے، تفریح کیجیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی وقت ہے علم کے حصول کی جو راہیں ہیں ان کو اختیار کرتے رہیں گے تو مایوس بھی نہیں ہوں گے اور اکتاہٹ بھی آپ پر طاری نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔